السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں کا واحد مشغلہ زار گتار رونا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر دوسری عورتیں بھی ہمارے ہاں چلی آتیں۔ تقسیم ملک کے قصے بیان ہوتے، زندہ انسانوں کو آگ میں جھونکنا، اعضاء کاٹ ڈالنا، بچوں کو تڑپا کر مارنا، انسانی رشتوں کی بے حرمتی کرنا۔ عجیب سے لوگ تھے یہ آزادی کے متوالے بھی، جو لاشوں کے تعفن پہ کھڑے سیاست کے بازار چمکا رہے تھے۔ پھر اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کو یاد کر کے سبھی عورتیں رونے لگتیں۔ بعض اوقات ساتھ ساتھ کشیدہ کاری یا سبزی کاٹنے کا عمل بھی جاری رہتا۔ شروع میں تو میں محویت سے یہ سب کچھ دیکھتا اور دل چاہتا کہ اماں سے سبزی کاٹنے کی چھری چھین کر ایسے ظالموں کا سر و ناش کر دوں، مگر بعد میں سخت بیزار ہو گیا اور جوں ہی رونے والیوں کی منڈی جمتی، میں باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتا۔ ہماری گلی کے بعد ایک پارسی کے نام سے منسوب تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہاتھ میں ترازہ پکڑے بلوچستان آئے۔ انگریزوں کو علاقہ آباد کرنے کے لیے مزدوروں، بہنوں، کاریگروں اور حاشیہ برداروں کی ضرورت تھی۔ پارسی انگریزوں کے پروردہ تھے، راج دربار میں براجنے لگے۔ یہ سب تو بلوچستان کے لوکل قرار پائے گئے اور ہم کلمہ گو نان لوکل۔ کوئٹہ بدستور لٹل لندن کہلاتا تھا۔ یہ نام انگریزوں نے دیا تھا، بعد میں مقامی حکومت کے ہاتھ آیا تو بگ ولیج کہلانے لگا۔ گلی میں ہمارے پاس سیکھنے کھیلنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بھارت سے لٹ پٹ کر آنے والوں کے پاس تن ڈھانکنے اور کھانے کو کچھ نہ تھا، کھلونے تو ہے دور کی بات ہے۔ اکثر بچے ننگے پاؤں گھومتے پھرتے، پیون لگے کپڑے پہننے کا رواج عام تھا۔ ٹین کے تباہ حال مکانوں میں کئی خاندان ساتھ ساتھ رہتے، دن بھر محلے میں ادھم مچا رہتا، بات بے بات عورتیں لڑتی، پھر شام کو مردوں پہ سر پھٹول ہوتی۔ انگریز تو بوتل کے جن کی طرح سمٹا کر دوبارہ برطانیہ کے چھوٹے سے جزیرے میں جا چھپے اور ہمارے مسائل کے جنگل چھوڑ گئے۔ قبائل ذہن دو تربوزینی کزن کو بھی قبول نہ کرتا۔ کچھ لٹے پٹے لوگوں کی جمع غفیر جو ان کی دھرتی میں در آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سمت پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں وہ نفرت اور خوف کی نگاہ سے ان مہاجروں کے لشکر کو دیکھتے اور پناہ گزین کی بجائے پناہ گوز کہتے۔ ہمیں دیکھ کر ان کا ذوق ایرانی بھی زیادہ ہی بھڑک اٹھتا اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہی پھیر کر گزر جاتے۔ اگر مدافعت یا مقابلے کی کوشش کی جاتی تو ان کے بڑے بوڑھے بھی لاٹھیاں لیے دوڑے چلے آتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم نسل در نسل دبے رہیں اور کبھی مقابلے کا سوچے بھی نہ، ورنہ تو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ پہلے تو یہ باتیں میں جانتا نہیں تھا، بس اماں اتنا کہہ کر ہراساں کیا کرتی تھی کہ باہر مت جانا، گلی سے باہر مت جانا، گلی سے باہر نہ نکلنا، لوگ آدم خور ہیں، تمہیں کچا ہی کھا جائیں گے، جان نکالیں گے۔ میں یہ سن سن کر بزدل ہوتا چلا گیا۔ جہاں لڑکے کے نرغمے میں آیا، گلا خشک ہو جاتا، ٹانگوں سے جان نکل جاتی، وہ بھی تفریحاً ایک آدھ تھپڑ یا جھانپڑ مار کر ہی گزرا کرتے یا ایک لات رسید کر دیتے۔ چیزیں تو ہم سے عموماً چھین ہی لیا کرتے، بڑے سکون سے وہ سریعام ہماری تلاشی لیا کرتے۔ ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ کوٹ کبھی نصیب نہ ہوا، اماں کپڑے کی صدری یعنی واسکٹ سی کر روئی بھر دیتی، اسے ہم فتوجی کہتے اور سردیوں میں فتوجی پہنے زندگی گزارتے۔ اس کے بازو تھے نہیں، بڑی دشواری پیش آتی۔ اب عالم یہ تھا کہ اماں نے کاغذوں کا پلندہ بڑی سوئی سے سی کر کاپی بنا دی تھی، مگر استاد اسے کاپی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ مصر تھے کہ مجھے اسکول کا کام بازار سے ملنے والی عام کاپی پر کرنا چاہیے۔ وہ کاغذوں کے اجتماع کو کاپی ماننے سے اسی شدت سے منکر تھے جیسے ہمیں انسان ماننے سے۔ بیت مار کر استاد نے ایک کھٹکی ہوئی اٹھنی میرے بستر میں اچھال پھینکی، یہ لو پیسے، کل کاپی ضرور لانا پناہ گزین۔ جب بیت کی کاٹ کچھ کم ہوئی تو میں نے اٹھنی اٹھا کر ادب سے استاد کو پیش کی اور گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا چپکے چپکے۔ میں حیران تھا، یہ کیسی آزادی ہے؟ مجھے نفرت ہو گئی آزادی سے اور میرا دل چاہنے لگا کہ اسکول کی چھت پر چڑھ کر چیخ چیخ کر بلاؤں انگریزوں کو کہ آؤ ہمیں دوبارہ غلام بنا لو، مگر ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے گھر، ہماری زمینیں ہمیں آ کر گزار دو، نجات دو ہمیں آزادی کی اس ذلت سے۔ مگر بے بسی سے جماعت کے ساتھ ساتھ سبق دہراتا رہا۔ 4 مئی 1799 سے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ اب ہمیں آزادی ملی ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، ہم آزادی کے متوالے ہیں۔ اماں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں اور آرزدہ چہرہ دیکھا تو دل میں لا اٹھی۔ پھر کس نے مارا ہے؟ میں نے داد طلب انداز میں دونوں ہاتھ اماں کے سامنے پھیلا دیے۔
جن پر سرخ سرخ لکیریں ابھری ہوئی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ اماں نے اپنے گالوں سے لگا لی اور حسب عادت سوں سوں کر کے رونے لگی۔ پھر اس نے مجھے ایک اٹھنی دی کہ کاپیاں خرید لینا، مگر ابا سے نہ کہنا، اس ماسٹر کی جان ہی نکال دیں گے، مفت میں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، بات تو ایک ہی ہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سپہر میں جب ابا والی بال کھیلنے چلے جایا کرتے تھے، ابا نے شٹل کا کاک برقع سر پر اوڑھا، میرے بالوں میں کنگھی کی اور شالڈرا کی گلیوں کا رخ کیا۔ جہاں ایک عامل رہتا تھا تو جوان سا، مگر اس پر ایک جن آتا تھا جس کی مناسبت سے اس جوان کو بھی جن بابا کہا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ جنتر تنتر منتر کا ماہر تھا، اس کے تعویذ قسمت پلٹ دیتے، اس کا جن ناممکن کو ممکن کر دکھاتا۔ پریشان حال عورتیں، محروم کنواریاں اور ناکام عاشق اسی آستانے پر جھکے رہتے۔ پوچھتے پچھاتے ہم وہاں پہنچے تو جن بابا کا مکان بھی مل ہی گیا۔ ایک عالی شان مکان سے متصل کچا مکان تھا، چھوٹا سا، یہی جن بابا کا گھر تھا۔ چھوٹے سے صحن میں دیوار کے ساتھ بادام کا بوڑھا درخت تھا، بانس کے سارے دے کر انگور کی بیل پھیلا رکھی تھی جو شامیانے کا کام دے رہی تھی۔ پکے انگوروں پر بھون بنا رہے تھے۔ چپل اتارا، اماں بھی دھاریوں والی دری پر مؤدب سی جا بیٹھی۔ جن بابا خوش شکل انسان تھا، چھوٹی چھوٹی خوبصورت داڑھی، کاندھے پہ خیری، گلے میں ایرانی عتیق کی مالا، سر پر سفید براق پگڑی اور گوری گوری انگلیوں میں بہت سی چھوٹی بڑی انگوٹھیاں۔ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہتا، دھڑ دھڑام دھمکیاں پانی اور تعویذ دیتا رہتا۔ جو کچھ نذرانہ ملتا وہیں گدیلے کے نیچے رکھ دیتا، جیسے پرسہ لیا جاتا ہے۔ اماں نے درد بھری کہانی سنائی کہ میاں اسکول ٹیچر ہیں، تقسیم سے قبل فوج میں کمیشن مل رہا تھا، مگر مصر رہے کہ ونسٹن چرچل ہندوستان کا قاتل ہے، ہندوستان کی گندم اور ہندوستان کی انفینٹری پر جرمنوں سے لڑ رہا ہے۔ ہندوستان کے گاؤں مردوں سے خالی ہو گئے، کوئی تبوک میں کھیت رہا، کوئی الامین میں کام آیا، اور پھر یہ کیسی نوکری کہ پیٹ پالنے کے لیے نوع انسانی کو تباہ کیا جائے۔ فوجی اور کرائے کے قاتل میں فرق ہی کتنا ہے؟ کرائے کا قاتل تو ایک آدھ سودا کرتا ہے، فوجی کا تو کام ہی مارا ماری، ملک تباہ، شہر برباد۔ پھر ٹیچر لگ گئی کہ مسلمانوں میں تعلیم پھیلاؤں گا، پیغمبری کام ہے۔ اب ستم ظریفی یہ کہ کوئٹہ میونسپلٹی میں خاکروب کا پے اسکیل JV ٹیچر سے زیادہ تھا۔ SV ٹیچر بنے، کوٹ پہ پیون لگے ہیں۔ یہاں یہ شان کہ بدستور مفت ٹیوشن پڑھانے پر مصر کہ بھلا علم بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے۔ جن بابا نے تحمل سے سب باتیں سنی، ابا کا نام پوچھا، میں دور سے بولا اکرم خان BA BT۔ جن بابا مجھے دیکھ کر مسکرایا، شاباش، مگر انگور مت توڑنا۔ بہن تمہارے شوہر کے سر میں خناس ہے، بھوت ہے، اس نے ٹیڑھی ترچھی لکیریں لگانے کے بعد فیصلہ کیا، تعویذ بنا دیتا ہوں، باقاعدگی سے جلانا، ٹھیک ہو جائے گا، مگر دیکھنا ان کا دھواں تمہیں نہ لگے، ورنہ موکل نقصان دیں گے۔ تم تو میری بہن ہو، تم سے کیا لینا، پھر تم پناہ گیر بھی ہو، مگر یہ محض زعفران وغیرہ کا خرچہ ہے۔ خناس کا نام سن کر اماں کا رنگ فک ہو گیا، مزید بے رونقی 100 روپے ادا کرتے ہوئے آ گئی۔ اماں نے کیسا سے ایک انیا دو انیا نکال کر 100 روپیہ پورا کیا۔ مجھے سخت صدمہ ہوا۔ مہینوں ہم گوشت نہ کھاتے، لورالائی سے ماش کی دال ایک آدھ بوری منوا لیتے، مسلسل وہی کھاتے رہتے۔ شاید اسی لیے لوگ ہمیں چڑانے کو دال خور کہا کرتے۔ کہاں تو یہ کفایت اور کہاں میری اماں کے ایک ہی دن میں 2.25 روپے خرچ ہو گئے۔ مجھے اماں پر بڑا پیار آیا۔ اتنے میں میری گیند جو اچھل کر ساتھ کے شاندار گھر کی 10 فٹ سے بھی بلند دیوار پھلانگتی پڑوسی کے صحن میں جا گری۔ یہی گیند میری کل کائنات تھی، یا ایک پہیا جسے میں گلی میں دوڑائے پھرتا۔ اس زمانے میں پہیا دوڑانے کا رواج تھا، یہی ہماری سب سے بڑی تفریح ہوا کرتی تھی۔ میں سوچے سمجھے بغیر لپک کر اس گھر میں جا داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر نظر پڑی۔ صحن میں چند ایک لان چیئرز کے علاوہ درخت کے نیچے ایک قیمتی نوئن ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ تکیے سے ٹیک لگائے ایک بے حد خوبصورت لڑکی کسی جل پری کی طرح اداس سی بیٹھی تھی۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ کھل اٹھی، جیسے جینے کی امید مل گئی۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی۔ جلدی سے دے دو، کیا لائے ہو؟ میں سخت بدحواس ہو گیا۔ جی میں تو وہ گیند لینے آیا ہوں۔ ایک لہجے کے لیے اس کا رنگ بدلا، پھر وہ بھاگ کر گیند اٹھا لائی۔ ذرا ٹھہرنا، چھپ چھپ کر دیکھنا، کوئی اور آئے تو فوراً غائب ہو جانا۔ ایک تعویذ دوں گی،
جلال خان، میرا مطلب ہے کہ جن بابا کو دے دینا، 1 روپیہ دوں گی تمہیں۔ 1 روپے کا سن کر خوشی سے میں گرتے گرتے بچا، 1 روپیہ کاپی خریدوں گا، پین لوں گا، گولے کھاؤں گا، چنے لوں گا، آلو چھولے کھاؤں گا، چاندی کا کھنکتا ہوا روپیہ، گول گول جیسے چاند، وہ حسین لڑکی جس کے گھنے بال چلتن کی دیواروں میں اترنے والی گھٹاؤں سے پرپیچ اور متحرک تھے۔ دوبارہ نمودار ہوئی، اس نے تیزی سے ایک تہ در تہ کاغذ مجھے پکڑا دیا۔ یہ تعویذ جن بابا کو دے دینا، مگر کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ جن تمہاری گردن توڑ دے گا، اور یہ رہا تمہارا روپیہ۔ شاباش میرے بھائی۔ بھائی، مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ روپیہ میرے ہاتھ میں ناقابل برداشت بوجھ بن گیا۔ میں نے روپیہ ہاتھ سے چھوڑ دیا، جو چھن سے فرش پر جا گرا۔ میرے ابو کہتے ہیں بھائی بہنوں کا سہارا بنتے ہیں، بہنوں کو دیا کرتے ہیں، لیتے کچھ نہیں۔ میں بڑا ہو کر اپنی بہنوں کو دنیا دیا کروں گا، اور تمہیں بھی۔ خوف زدہ نظروں سے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کوئی آ نہ رہا ہو۔ کہیں تم کہانیوں اور لڑکی سنڈریلا تو نہیں؟ ہاں میں وہی ہوں، فوراً چلے جاؤ۔ اس نے روپے کا سکہ میری جیب میں ڈال دیا۔ گلیور کی طرح میں اچانک ایک دوسری دنیا میں چلا آیا، جہاں جن بابا غربت کی تصویر بنا افلاس زدہ عورتوں کے دل درد دور کرنے کو دھڑا دھڑ تعویذ لکھنے چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں تلے گدیلے کی سطح ریزگاری بڑھنے سے قدرے اونچی ہو چکی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے سب دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی زلزلے آئے، مگر وہ تعویذ پہ تعویذ لکھتا چلا گیا۔ میں نے موقع پا کر چپکے سے تعویذ اس کی مٹھی میں دے دیا۔ سنڈریلا نے دیا ہے، میں نے سرگوشی کی۔ جن بابا سے تعویذ لے کر اماں دعا دیتی رخصت ہوئی تو اس نے بسد اصرار 1.25 روپیہ واپس کر دیا۔ تم میری بہن ہو، پہلے ہی لٹ پٹ کر آئے ہو، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ اماں کی انا اوت کرائی تو جن بابا نے وعدہ کیا کہ کام ہو جانے پر ضرور نذرانہ لے لوں گا۔ مجھے اس نے ایک مشہدی رومال دیا اور چھنگلی سے ایک سبز انگوٹھی اتار کر دی۔ یہ انگوٹھی اسے پہنایا کرنا، اسے ہمیشہ میرے پاس ساتھ ہی لایا کرو، بڑا مقدر والا بیٹا ہے تمہارا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیا نام ہے تمہارا؟ امو، میں نے خوش ہو کر کہا۔ سنڈریلا کی تو تقدیر ہی بدل گئی، جانے اس کے بونے کہاں تھے۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابا کو خبر نہ ہونے پائے۔ میں چپکے سے مٹی کا ایک دیا بھی خرید لایا، سرسوں کا تیل ڈال کر اس میں تعویذ رکھا اور بسم اللہ کہہ کر اماں نے جلایا۔ ایک بار جو تصدیق کے لیے دھوئیں کی زد میں آئی تو کھانسنے لگی۔ موکل نے گلا پکڑ لیا ہے، وہ چلائی اور جلدی سے باہر بھاگی۔ 1-2 گلاس پانی پی کر اس کے حواس بجا ہوئے، ساتھ ہی وہ درود شریف پڑھے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ہاتھ جوڑ کر کہتی، جن بابا معاف کر دو، آئندہ نہیں آزماؤں گی۔ بچپن میں مجھے علم نہیں تھا کہ ایسے تعویذ چھپکلی کے خون یا زہروں سے لکھے جاتے ہیں، جن کا دھواں خطرناک حد تک زہریلا ہوا کرتا ہے اور گلے میں سخت الرجی پیدا کر دیتا ہے۔ چند ہی روز میں ابا کو خبر ہو گئی۔ باز پرس ہوئی تو اماں نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ ان کے سر خناس دور کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ کیا دیا آزادی نے تمہیں؟ وہ رونے لگی۔ کلمی دوستی کے اشتہارات میں کبھی اس کا نام چھپتا تو مشغلے والے خانے میں تو پھر ضرور لکھتی، مشغلہ رونا ہے۔ یہ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے کہاں سے ہیں؟ میں حیران ہوا کرتا۔ فرنگی نے بلندی سے گزرنے والے قطروں کی طرح، جانے کتنی صدیوں سے یہ قطرے ٹپ ٹپ کر کے گرتے ہی جاتے ہیں۔ بلوچستان کی پیاسی بالوں میں یہ اتنا بہت سا پانی کہاں سے آتا ہے؟ اور اماں کی آنکھوں کے پیچھے جانے کون سا اسپین کا ریز ہے؟ اکثر تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں بہتے ہیں؟ کس پتھر کے بھگوان کے لیے بہتے ہیں یہ آنسو؟ کس کے لیے بہتے ہیں یہ آنسو؟ اماں کون سی آبی قوت تخلیق کرنا چاہتی ہے اس دھرتی پہ؟ طوفان آ بھی جائے بالفرض محال تو کیا، اللہ تو بہت دور کہیں آسمانوں پر رہتا ہے۔ جانے لوکل ہے یا نان لوکل، حضرت آدم علیہ السلام تو یقینی طور پر نان لوکل تھے، غیر مقامی، مہاجر، پناہ گزین، باغ عدن سے دنیا میں دھکیل دیے گئے تھے۔ ابا بڑے رسان سے بولے، انقلاب آتے ہیں تو سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، مجموعی طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ آزادی سے مجھ جیسے لوگوں کو یقیناً نقصان ہی ہوا ہے، مگر مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، گھرانے تباہ ہو گئے، مگر اب آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ نہ ہندو اکثریت کا خوف، نہ انگریزوں کے جبر کا ڈر،
بہت جلد ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ وہ منسل پودوں کی طرح انسان بقائے باہمی کے اصولوں پر جینے لگیں گے۔ لاؤ آج تعویذ میں جلا دوں۔ انہوں نے تعویذ جلایا جو سیاہ نچڑی ہوئی سنڈی کی طرح دیے میں بے جان ہو گیا، جیسے متعفن ٹنڈل بے شکل بے جان۔ ہاں وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور باہر والی بال کھیلنے لگ گئے۔ کچھ تعویذ جلے تھے کہ اماں کی آنکھوں سے لگی جھڑی تھم گئی۔ اچانک ابا کو سینئر انگلش ٹیچر لگا دیا گیا، تنخواہ میں پورے 25 کا اضافہ ہوا۔ ابا نے ویسی ہی لا تعلقی سے یہ خبر گھر میں سنائی جو ان کا شیوا تھا۔ اگر ابا وی فار وکٹری بنانے والے چرچل کی فوج میں چلے جاتے تو آج کرنل تو ضرور ہوتے۔ چرچل نے اگر ہندو مسلم اپنی جنگ میں مروا ڈالے تو ہمیں کیا، اور چرچل کے سارے سپاہی بھی تو وردی بدل کے محب وطن ہو چکے تھے۔ شیطان ایک رات میں انسان بن گئی، جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے۔ ہم تو سکھ میں رہتے، ابا نے تو دنیا کا درد اپنے ہی دل میں سمیٹ رکھا تھا۔ فرنگسٹن ماسٹر کی مانند ان کے افکار عالیہ ہم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ خبر خیر یہ تھی غنیمت کے سینئر انگلش ٹیچر کا عہدہ ملا، یعنی 2-3 برس میں ہیڈ ماسٹری کے امکانات۔ اماں نے مٹھائی خریدی، پھل کی ٹوکری مجھے تھمائی اور جن بابا کے ہاں ہم جا پہنچے۔ وہاں محفل سونی پڑی تھی۔ جن بابا دھاریوں والی دری پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دور ایک کھری چارپائی پر اس کی بوڑھی والدہ بیل بوٹوں والا تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ سنڈریلا کے گھر سے دف کی آواز ابھر رہی تھی۔ جن بابا نے شکریہ ادا کیا اور ابا کی ترقی پر ہمیں مبارکباد دی۔ گیند حسب معمول میرے پاس تھی۔ جن بابا نے نظر بچا کر سنڈریلا کے گھر اچھال پھینکی اور مکل سے خائف ہوئے بغیر ہی کسی پھولے ہوئے مینڈک جتنا تعویذ مجھے دیا کہ میں اسی لڑکی کو دے کر آؤں۔ شاید گیند کی آواز نے اسے بھی چونکا دیا، کیونکہ سنڈریلا نہایت زرق برق لباس میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ گیند لینا ہے، اس نے بلند آواز سے کہا اور محتاط قدموں سے چلتی دیوار کے نیچے آئی۔ میں نے گیند لیتے ہوئے تعویذ اسے نہایت صفائی سے پکڑا دیا۔ یہ بات چونکا دینے والی تھی کہ تعویذ خون سے لکھا ہوا تھا۔ سنڈریلا نے 1 روپیہ چپکے سے میری جیب میں ڈال دیا۔ جن بابا نے اگلے روز بھی ہمیں بلایا۔ اس کے گھر میں سناٹے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اعلان کر چکا تھا کہ کسی کو بھی تعویذ نہ دے گا، نہ ہی اب وہ یہ کام کرے گا۔ چند روز تو عورتیں اسے مجبور کرتی رہیں، پھر تقدیر بنانے والے کسی دوسرے عامل کی تلاش انہوں نے شروع کر دی اور جن بابا کو لاوارث تابوت کی طرح اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ ہم اٹھے تو جن بابا نے اندر سے لا کر ایک جوڑا ماں کو دیا اور بہت سے نوٹ بھی۔ اماں کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں میں پھر وہی پرانی ساتھی لرزنے لگے۔ ہم بھکاری نہیں، ہمیں مدد نہیں چاہیے۔ جن بابا بدحواس ہو گیا، میں بہن سمجھ کر تحفہ دے رہا ہوں، میری کوئی بہن نہیں، مجھے کہیں دور جانا ہے، میں سب کچھ کیا کروں گا، تم لے لو۔ نہیں نہیں، اماں نے سختی سے احتجاج میں کہا، جھٹ سے سفید برقع سر پہ بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑے باہر نکل آئی۔ جاتے جاتے میں نے مڑ کر دیکھا، جن بابا حسرت و یاس کی تصویر بنا ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ چند نوٹ بے دھیانی میں چھوٹ کر دری پر جا گرے تھے، ایک وہ گلاب کے پودوں میں جا اٹکے تھے۔ رات کو ابا دیر سے گھر لوٹے، بے دلی سے کھانا کھایا اور پھر پاسنگ شو کا سگریٹ سلگا کر دھیرے دھیرے اماں کو بتایا کہ جن بابا نے بڑی مقدار میں نیلا تھوتھا کھا لیا ہے جو اس نے چونے میں ملانے کے لیے منگوایا تھا۔ اماں بے کل ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا، کیسے ہوا، اب کیا ہوگا؟ تھانے دار میرا دوست ہے، اس نے خبر دی ہے، بس آگے مت کہنا، ساتھ کے گھر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لاکھوں جتن کر ڈالے، تعویذ گنڈے، جنتر منتر، بے شمار چلے، مگر دولت کی پاسنگ بھی نہ نکلا۔ باپ نے بہت زیادہ ول پاور کی رقم لے کر کہیں بات پکی کر لی۔ کل ہی لڑکی کی رخصتی ہے۔ جن بابا نے عملیات کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی اور نیلا تھوتھا کھا لیا، بیچارہ۔ اماں تڑپ اٹھی، مجھے اس نے بہن کہا ہے، میں ضرور جاؤں گی۔ اماں ابا بھی دل برداشتہ تھے۔ جلدی سے پرانا فوجی کوٹ پہنا، 3 بندوقوں کے مونوگرام والا BSA سائیکل نکالا۔ میں لپک کر سائیکل پر جا بیٹھا۔ اماں نے کیریئر پر جگہ سنبھالی، گھر کو معمولی سا مقفل کر رکھ دیا۔ رکھا ہی کیا تھا جو کوئی چرانے آتا۔ سنسان سڑکوں سے ہوتے ہم اسپتال پہنچے، جہاں ایک بدبودار وارڈ میں چھاؤں زدہ مدکوک نرس
تیز میک اپ کیے اونگ رہی تھی اور وارڈ بوائے اسے کسی گرسنا گدھ کی طرح گھورے جا رہا تھا۔ پولیس کے 2 سپاہی کرسیاں بچھائے جن بابا کے بستر کے پاس بیٹھے نہایت لاپرواہی سے پگھلا سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کبھی کبھار نرس کو کنکھیوں سے دینے لگتے۔ گلوکوز لگا ہوا تھا مگر جن بابا درد سے بے کل ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ خون جمع ہوا تھا، اگرچہ ملنے پر پابندی تھی مگر سپاہی ابا کے شناسہ نکلے۔ اماں کے احترام میں وہ اٹھ کر قدرے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور ابا سے گفتگو کرنے لگے۔ موقع پا کر انہوں نے ابا کی ڈبیا سے پاسنگ شو کے 2 سگریٹ بھی کھینچ لیے۔ ماسٹر جی یہ بچے گا نہیں، آنتیں کٹ چکی ہیں، منہ سے بولتا نہیں، بس یہی کہا تھا کہ غلطی سے نیلا تھوتھا کھا لیا۔ مر جائے تو ہماری بھی جان چھوٹے، مردہ خانے میں ڈال کر گھر جائیں، ورنہ تو ساری رات بیٹھنا پڑے گا اور اقدام خودکشی کا مقدمہ بھی بنانا پڑے گا۔ ادھر اماں دھیرے دھیرے انتہائی غمناک آواز میں پوچھے جا رہی تھی، کیوں مگر کیوں؟ جن کو کہا ہوتا۔ جن بابا نے آنکھیں کھولیں، جانے کہاں سے اس میں طاقت لوٹ آئی، جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے۔ اس کے ہونٹ مرتعش ہوئے۔ اس نے ڈوبتی آواز میں کہا، دولت سب سے بڑا جن ہے، میرا جن کیا کرتا چاندی کے جن کے سامنے؟ ساتھ ہی اس کی سانسیں خاموش ہو گئیں۔ اماں انتہائی ضبط سے ابا کا ہاتھ تھامے باہر نکل آئیں اور گھر آ کر ایسے رقت آمیز انداز میں روئیں کہ ابا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، جو مجھے روتا دیکھ کر ڈانٹا کرتے تھے کہ مرد تو پتھر ہوا کرتے ہیں، انہیں رونے سے کیا غرض، یہ تو شان مردانگی کے خلاف ہے۔ اگلے روز اماں نے سنڈریلا سے انتقام کی ٹھانی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بے وفا لڑکی کی روح پر بھی چرکے لگا آئے۔ ہم سنڈریلا کے گھر پہنچے تو بارات کے جلووں میں جن بابا کی موت کی خبر بھی پہنچ چکی تھی۔ سبھی کو دکھ تھا۔ انہوں نے دف، ڈھولک، سرنا، بینڈ باجا بالکل بند کر دیا۔ اماں میرا ہاتھ تھامے زرق برق لباسوں میں ملبوس خواتین کی صفیں چیرتی سنڈریلا کے سامنے جا بیٹھی۔ مقامی لوگوں میں رکھ رکھاؤ، آداب نشست و برخاست اور مہمان نوازی ہم سے کہیں بڑھ کر تھی۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا، حالانکہ ہم بن بلائے چلے آئے تھے اور معمولی لباس میں بڑے غیر متعلق سے لگ بھی رہے تھے۔ اماں خونخوار چیتے کی طرح سنڈریلا کو گھورے جا رہی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ زبان کے نشتر سے سنڈریلا کو لہو لہان کر کے رکھ دے۔ سنڈریلا قیمتی سرخ لباس میں بھاری زیوروں کی چمک میں قیامت خیز حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اسے متوجہ نہ کر سکا تو اپنی گیند ہولے سے اس کی جانب لڑکھا دی۔ گیند پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلوایا۔ مہمان خواتین حیران رہ گئیں کہ وہ سیدھا لباس والے مفلوک الحال بچے پر کیوں مہربان ہے۔ سنڈریلا کی آنکھوں میں سیاہ تاریک پانیوں سا سناٹا تھا، جن کی عمیق گہرائیوں کا تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ اس نے چاندی کا چمکتا ہوا روپیہ مجھے دیا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اب تو لے لو امو، اب تو میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، پھر کبھی نہیں کہوں گی۔ خواتین کے بے حد اصرار پر میں نے روپیہ مٹھی میں داب لیا۔ مجھے ڈر تھا اماں مجھے نوچ ڈالے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ سنڈریلا کی اداس آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ میں مجبور ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر جن بابا کا خیال آتا جو اسپتال کے سرد خانے میں پڑا تھا، 2 انیاں چونیاں لے کر کیسے خوشیاں بانٹا کرتا تھا، سبھی کی جھولی میں سپنے ڈال دیا کرتا تھا۔ سرخ نیلے سنہری سنڈریلا محبت بھری مگر ویران نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ غیر محسوس طور پر مجھ پر جھکی اور سرگوشی کی۔ کیا جلال خان واقعی مر گیا ہے؟ ہاں، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے بھی اتنی ہی آہستگی سے کہا۔ ماں سے کہنا میں نے تو اس کے ہی پاس جانے کے لیے دلہن کی طرح سجی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک اٹھی اور ساتھ کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر شاٹ گن کا دل دہلا دینے والا فائر ہوا، جس کا کارتوس 1.5 ٹن فی مربع انچ کی طاقت سے چلتا ہے۔ سبھی عورتیں چیختی چلاتی کمرے میں بھاگیں، آگے آگے میں تھا۔ سنڈریلا نے پلنگ سے ٹیک لگا کر بیرل دل کے اوپر رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے گن کا ٹریگر دبایا تھا۔ وہ بیرل پر جھکی ہوئی تھی، سجی سجائی دلہن بنی۔ میری مٹھی سے چاندی کا روپیہ چھوٹ گرا اور دل رول ہوتا ہجوم کے پیروں میں کہیں کھو گیا۔ آخر انہی روپوں کے جن نے ہرا ہی ڈالا۔
میں نے مایوسی سے سوچا اور پھر ہجوم کے پیروں میں اپنا روپیہ ڈھونڈنے لگا۔